اب یہ ذہن میں رہے کہ ایک معاشرے کو ہم نے بنانا ہے پرامن معاشرہ، ایک معاشرے کو ہم نے چین والا معاشرہ، یہ جو ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، جو ایک دوسرے سے دکھ اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے سے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور یعنی معاشرے کو عذاب بنا کے رکھتے ہیں، گلیاں ہماری مصیبت بن جاتی ہیں، تو ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں، ہنگامے ہیں، لڑائیاں ہیں۔ تو اسلام ایک ایسا معاشرہ تو نہیں تشکیل دینا چاہتا ہے، اسلام ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے جہاں امن ہو، سکون ہو، بھائی چارہ ہو، اخوت ہو، ایثار ہو، قربانی ہو، دوسرے کے جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہو، اس کی تکلیف پر اس کی مدد کو پہنچا جاتا ہو، جیسے کہ وہ ریاست مدینہ تھی یا مدینہ کا معاشرہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود ضرورت مند بھی ہوں۔ تو اب یہ والا معاشرہ تشکیل دینا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ والدین کے حقوق آ گئے۔ اب اس کے بعد اگلا جو نمبر آیا ہے وہ معاشرے میں ان لوگوں کا ہے کہ جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ دنیا میں اللہ ہے عادل، وہ تو عادل و قادر ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں بہت تلخ بندہ مزدور کے اوقات۔ یہ تو فیکٹ ہے نا، دنیا نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں وہ عدل نظر نہیں آتا۔ کسی کو اللہ نے اتنی دولت دے دی ہے کہ اس کے کتوں کو وہ کچھ میسر ہے کہ جو کچھ کسی مخلوق الحال کی بچوں کو میسر نہیں آتا۔ تو کسی کو اتنی دولت دے دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بالکل جو ہے وہ جسے ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہیں، فاقے آتے ہیں، ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں پہننے کو، اور سر کے لیے چھت نہیں ہے میسر۔ یہ بھی ایسے لوگ بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں نا، فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، اور یہ کہ ان کی زندگی ایک یعنی اس کو دیکھ کر ایک حساس آدمی تڑپ اٹھے، اس طرح کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اب یہ تقسیم کیوں ہے، یہ اس کی علیحدہ حکمتیں ہیں، لیکن ہے تو صحیح۔ بہرحال چونکہ یہ ہمارا مضمون ہے، ہم اسے ذرا یہاں تفصیل سے زیر بحث لا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ کیا ہے۔ تو سمجھ لیجئے دنیا اللہ نے امتحان کے لیے بنائی۔ پہلی بات یہ سمجھیے، دنیا امتحان کے لیے، یہ اللہ کے انعام کی جگہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو زیادہ دولت دے لی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس پر اللہ بڑا مہربان ہے، اور کسی کو اللہ نے مخلوق الحال رکھا ہے اور اسے فاقے پڑ رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اس کے بزرگوں سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی جس کی سزا اسے بھگتنی پڑ رہی ہے۔ نہیں، یہ امتحان ہے، اور اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو تنگ دستی سے آزمایا ہے اور کسی کو خوشحالی سے آزمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں۔ اس کی اگر آپ نے مثال سامنے رکھنی ہو تو مثال بڑی پیاری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک ڈرامہ ہوتا ہے، اس ڈرامے میں مختلف کردار ہوتے ہیں۔ ایک اس میں چودھری صاحب ہوتے ہیں، ان کا اسی طرح کا بڑا قیمتی لباس ہوتا ہے، لباس فاخرہ پہنتے ہیں، ویسی ہی ان کی نشست ہوتی ہے، ویسا ہی ان کو گھر دیا جاتا ہے ڈرامے میں۔ اسی ایک چوکیدار ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ بالکل جو ہے جھکی ہوئی کمر ہوگی، اس کے فاقہ زدہ جسم ہوگا، اور کپڑے میلے کچیلے ہوں گے۔ یہ چوکیدار کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا چوکیدار ہے۔ اسی کی مجلس کا ایک میراثی بھی ہوگا جس کا کام ہوگا جھکتے لگانا، وہ بھی اسی کردار کے مطابق اس کا ہیولا بھی ہوگا۔ اب یہ پرفارم کر رہے ہیں اپنا اپنا کریکٹر، ہر کردار اپنا کردار نبھا رہا ہے۔ جب فیصلہ ہوگا کل کہ یہ جو ڈرامہ اختتام پذیر ہوا ہے اس میں سب سے اچھا کردار کس نے ادا کیا، تو ہو سکتا ہے چپراسی جیت جائے، وہ جو ایوارڈ ون کرے ہو سکتا ہے چپراسی ہو جو اس نے کریکٹر نبھایا ہو سکتا ہے میراثی سب سے آگے نکل جائیں، ضروری تو نہیں کہ چودھری صاحب ہی کو بلند مقام مل جائے، ایوارڈ ہو سکتا ہے میراثی لے جائیں۔ یہ دنیا کی بھی ایک ضرورت تھی، اس ضرورت کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اور وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بادشاہ بنا دیتا دنیا میں تو دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ یہ ریلوے چلتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی چلانے والا ہے، کوئی جو ہے انجن بنانے والا ہے، کوئی اور جو ہے ٹکٹ کاٹنے والا ہے، لیکن اگر وہ روڑی کوٹنے والا نہ ہو، وہ جو ہے پٹڑی بچھانے والا نہ ہو، جو دھوپ میں تپتی دھوپ میں جا کے یہ سارا کام کرتا ہے، یہ ریل چل سکتی ہے افسروں کے سر پہ؟ تو سب کو افسر بنا دیتا تو وہ کام کون کرتا ہے؟ لیکن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جس کو کوئی بلند مرتبہ دنیا میں مل گیا اس پر اللہ زیادہ خوش ہے، اور جس کو اللہ نے کمزور بنایا اس سے اللہ اتنا خوش نہیں ہے۔
اور یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ رسولوں کے انکار کے پیچھے ایک بڑا عامل یہ رہا ہے کہ بالعموم اللہ تعالیٰ نے رسول جو پیدا کیے ہیں وہ غریب لوگوں میں سے اور غربت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں. اسی معاشرے میں جو چودھری لوگ ہیں جن کے پاس بڑی فراوانی ہے ان کو یہ نہیں ملا، تو انہوں نے یہ اس کو دلیل بنایا کہ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے آیا ہوتا تو ہمارے پاس بھی تو جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے، تو اللہ ہم سے زیادہ راضی ہے، ہم سے زیادہ خوش ہے، ہمیں اتنا اس نے خوشحال رکھا ہے، تو اگر یہ کلام اللہ کے پاس سے آیا ہوتا تو یہ بھی ہمارے پاس آتا. یا اگر اتنی بڑھیا شے، یہ واقعی اگر کوئی بڑھیا شے ہے اور یہ ان کے پاس آئی ہے تو اللہ نے ان کو کیوں نہیں اتنا دولت مند بنایا، اتنا سردار بنایا، دنیا کی یہ دولت ان کو کیوں نہیں دی؟ یہی بات فرعون نے کہی تھی، یہ دیکھتے نہیں اسے، یہ میرے مقابلے میں کتنا کمتر انسان ہے، یہ کدھر سے اللہ کا رسول ہو گیا ہے؟ اور یہی بات تھی جو انہوں نے کہی تھی کہ یہ قرآن مجید لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن مجید ان دو بستیاں طائف اور مکہ، ان دو بستیوں کے کسی عظیم آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ اب عظیم کا ان کے اپنے ایک سمجھ کے مطابق جو ہے وہ معیار تھا کہ جس کے پاس اتنی اولاد ہو، اتنی بیویاں ہوں، اتنی دولت ہو، اتنی بڑی حویلی ہو، رات اس کی مجلس میں اتنے لوگ آتے ہوں، وہ ان کی نظر میں عظیم آدمی ہے. اور جو یتیم ہو ان کی نظر میں وہ عظیم نہیں ہو سکتا. تو اللہ کا دینے کا معیار تو نہیں ہے، دیکھنے کا معیار یہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے ایک معیار بنا لیا. تو بہرحال اس وقت بات سمجھنے کی یہ تھی کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ایک طرح کا کریکٹر دیا اور کچھ لوگوں کو دوسری طرح کا کریکٹر دیا، اور اس سے ہمیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ در حقیقت اللہ کا ہم پر احسان ہے اگر ہمیں کچھ نعمتیں مل گئی ہوں. حقیقت یہ ہے کہ یہ امتحان ہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ امتحان ہے. اور بعض اعتبارات سے غربت کا امتحان آسان ہے اور یہ جو خوشحالی کا امتحان ہے یہ مشکل ہے، اس میں اللہ کو بھول جانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے. اور اب اس سے پھر ایک معاشرے کے اندر پھوٹ پڑتی ہے. کیوں؟ جہاں محرومی ہوگی وہاں حسد جنم لے گا، جہاں محرومی ہوگی وہاں پہ جو ہے جسے کہتے ہیں نا احتیاج جو ہے انسان کے اندر ایک کمی، اس کی اپنی ایک کمپلیکس اس کے اندر کریٹ کر دے گی. اب اس سے معاشرے کے اندر عدم استحکام کا بڑا خطرہ پیدا، طبقاتی کشمکش کا خطرہ پیدا ہو جائے گا. یہ معاشرہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اور یہ جو دنیا میں انقلاب آئے، جو مزدوروں نے انقلاب بپا کیے ہیں، یہ جو مارکس نے جس چیز کو ایکسپلائٹ کیا تھا اور لینن نے جس کو ایکسپلائٹ کیا ہے، وہ یہی تقسیم تھی، یہ قدرت کی یہی تقسیم تھی. اچھا، اس پہ بڑا پیارا کامنٹ ہے جو علامہ اقبال نے کیا ہے. علامہ اقبال نے شیطان سے وہ کامنٹ کروایا ہے کہ یہ پاگل مارکس یہ مساوات قائم کرنا چاہتا ہے، جو گریباں فطرت نے چاک کیے ہوں ان کو یہ جو ہے ان کی منطق اس کی رفو گری کیسے کر سکتی ہے؟ یعنی یہ اونچ نیچ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ ختم نہیں ہو سکتی. یہ تو فطرت کی تقسیم ہے. فطرت کے چاک کیے ہوئے گریباں ان کی اس محنت سے رفو نہیں ہو سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا اس وقت کے معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے گا پھر اس اونچ نیچ کے تصور. اچھا، یہ ہمارے آج کل بھی اکثر آپ دیکھیں گے کہ سیاستدان اسی چیز کو بنیاد بنائیں گے. یعنی ایک سیاسی تحریک اٹھانے کے لیے جب بھی انہیں ضرورت پیش آتی ہے تو بہرحال یہ شے ایک بنیاد بنتی ہے. اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے خوشحالی دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زیادہ دولت دی ہے، وہ یہ سمجھیں کہ یہ میرے پاس جو اضافی آیا ہوا ہے یہ کسی اور کا حق ہے جو اللہ نے میرے پاس چھوڑا ہوا ہے. میرا امتحان لینے کے لیے کہ وہ حق میں اس تک پہنچاتا ہوں یا نہیں پہنچاتا. اور اگر یہ حق میں اس تک پہنچا دوں گا تو میری ذمہ داری ہے، میں اپنے امتحان میں سرخرو ہو جاؤں گا، نمبر 1. اور نمبر 2 اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر امن قائم ہوگا، سکون ہوگا، سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں گی. اور جب سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں گی تو اس طرح کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی، تو بندہ مزدور کے اوقات تلخ نہیں ہوں گے. ایک ویلفیئر کا بندوبست معاشرے کے اندر موجود ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ امن سے رہ رہے ہوں گے، معاشرے کا استحکام وجود میں آئے گا، اور یہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش ہوگی. تو ایک پرامن معاشرہ تشکیل پائے گا، فساد کی جڑ مک جائے گی.